سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذکر اور اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا، قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کرنا کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کی تسکین کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کے معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی گئی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا سامان جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے یہ کہا، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سخت تچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا، جو احابیش، کنانہ اور ابن اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزا جو شاعر جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر لڑائی سے زندہ بچ کر واپس آیا تو اسے مال و مال کر دیا جائے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کی جائے گی۔ چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پسے پش ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل قریش کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سوائق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھونے کے بعد واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا، انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کوئی 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جاں سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 ہے۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 2000 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کا پورا لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ پھر اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کی بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے، چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روانہ کر دیا۔
حضرت عباس کا خط قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینہ میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، اسعید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کے غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے اس دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے جن سے گزر کر مدینہ پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی کنعات کے کنارے پر ایک بنجر زمین تھی پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کے بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بڑی چیز دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا۔ پھر آپ نے گائے کی تعبیر یہ بتائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے تو مسلمان علی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور تو چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت بازی کریں گے۔ یہی صحیح رائے ہے، اور اس رائے سے عبداللہ بن ابی رأس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندی کی حیثیت سے شریک تھا۔ لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے بھی دور رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اس کا کفر و نفاق جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اس مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ اس آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلاء صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں۔ انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ اس گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سحر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں کوئی عزا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، وعظ و نصیحت کی اور جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر و ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، حوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو جو پسند ہے وہی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو ایسا ہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں ہے کہ اسے اتارے تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کا نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دی۔ پھر آپ نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کا نام یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، سعید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزام، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اسی فہرست میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغیر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جبکہ انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے بچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی کروائی، اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں اجازت مل گئی۔ یہی شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگا رہے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور
دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور خلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہے ہوں، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہی کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مخلص دوستوں کے خاتمے کا ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری کے کامیاب ہونے میں کہ یہ کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کا سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے لیے جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلایا، چنانچہ موصوف نے انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مہار یاد رکھو، اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ اس پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔